ان تعلیمات کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ اگر ہم 11ویں کو کرنا چھوڑ دیتے، نہ مناتے ہوتے، تو حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہم واقف بھی نہ ہوتے۔ یہ 11ویں کا بہانہ چل پڑا، ہر مہینے 11ویں کا بہانہ چل پڑا کہ امام اپنا حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہمارے پیش نظر رہتی ہیں۔ اسی طرح چاند کی 14 تاریخ 14 شوال اسی مہینے کی، حضور سیدنا امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً کم و بیش 550 سال گزر گئے۔ چاند کی 14 شوال اس ڈیٹ کو، جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مکمل چاند تھا، چاند کی 14ویں شب تھی، اس چاند کی 14ویں روشن شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ربانی کو بھیجا، اور ایسے دور میں بھیجا جب ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اسلام کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ جیسے کوئی موم بتی جلتے تھے بجھنے کی طرف آ جائے نا، تو کبھی جلتی ہے، کبھی سلو ہوتی ہے، کبھی جلتی کبھی سلو ہوتی ہے، کہ اب بجھی کہ تب بجھی۔ اسلام کا یہ حال تھا۔ حضور غوث اعظم بھی ایسی دور میں آئے تھے، حضور غوث اعظم بھی ایسے ہی دور میں آئے تھے کہ اسلام کا حال کچھ اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جب بھی اسلام کا یہی حال تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، معاذ اللہ۔ قرآن کی جگہ ایک دوسری کتاب آ چکی تھی، دین اسلام کا نام بدل کر بادشاہ کے نام پر دین الہی رکھ دیا گیا تھا، مسجدیں شہید کر دی گئیں، ان کو تالے لگا دیے جا رہے تھے، مسجدوں کی جگہ مندر تعمیر کیے جا رہے تھے۔ جو بادشاہ وقت تھا، نام کا مسلمان تھا، اکبر بادشاہ، وہ سورج کی پوجا کرنے لگا، گائے کی پوجا کرنے لگا، ستاروں کی پوجا کرنے لگا۔ جو سورج کے پجاری تھے انہوں نے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے نا 101 نام یا 100 سے زیادہ 100 نام، اس طرح انہوں نے سورج کے 100 سے زائد نام رکھ لیے تھے اس کی تعریف کے اندر۔ تو روزانہ بادشاہ صبح کے سورج نکلنے سے پہلے ان ناموں کا ورد کرتا تھا، وظیفہ پڑھتا تھا سورج کی قصیدے شان میں، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگتا تھا تب وہ اپنے محل کی بالکنی پر اوپر نکل کے آتا تھا، اور اس وقت ایک جمع غفیر عوام اس کے سامنے اس کے انتظار میں پہلے سے کھڑی ہوتی تھی کہ بادشاہ سلامت آئیں گے، ان کی زیارت ہوگی، اور وہ سورج ہمارا طلوع ہو رہا ہوگا جس کو خدا سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ جیسے ہی بادشاہ اپنے محل کی بالکنی میں اوپر اپنا چہرہ دکھاتا تھا، وہ جتنی عوام کھڑی ہوتی تھی معاذ اللہ سارے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پہ ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا، برے صغیر سارا ایک ہی تھا، ہندوستان پاکستان۔ اسلام کا یہ حال ہو گیا تھا، جو بات آپ سوچ نہیں سکتے اس دور میں وہ ہو رہی تھی۔ بہن بھائی کا نکاح جائز قرار دے دیا گیا تھا، سگے بہن بھائیوں کا نکاح جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ کتنی حیا سوز باتیں تھیں۔ گائے کے ذبح کرنے پر مکمل پابندی تھی، کوئی مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہندو کو خوش کرنا تھا کہ وہ ان کی ماتا ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، گائے کوئی نہیں ذبح کرے گا۔ اس طرح سے بادشاہ ہندوؤں کی طرح اپنے ماتھے پہ کشکا لگاتا تھا، ہندو لگاتے ہیں نا، دیکھا اپنے نشان لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کشکا لگانا۔ بادشاہ خود ہولی دیوالی میں شامل ہوتا تھا، حالانکہ امام ربانی رحمۃ اللہ نے بیعت فرمایا نا اس معاملے میں، تو امام ربانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہندو کی ہولی کا چھینٹا، اب تمہارے بہت سارے مسلمان دوستی یاری کے چکروں میں جا کے ہولی کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، کہ تہوار ہے تہوار ہے تہوار ہے، جس طرح وہ پورے نہا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مل کے نہا رہے ہوتے ہیں اس رنگ کے اندر، اس ہولی دیوالی کے اندر یہ پورے نہا رہے ہوتے ہیں۔ امام ربانی نے 450 سال پہلے فرمایا کہ ان کی ہولی کا چھینٹا مسلمان پہ پڑنا بھی حرام ہے، جا کے ان کے ساتھ آپ کھیلیں، جا کے کیا پڑی ہے آپ کو، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ، کس کے تہوار پہ خوش ہو رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے ایک خدا کے ساتھ ڈھیروں خدا بنا دیے، آپ ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یاریاں نبھائی جا رہی ہیں کہ یار وہ تو انسانیت کے ناطے، انسانیت
آپ کو انسانیت ہم زیادہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں یا وہ محسن انسانی جو ہمارا رسول بن کر آیا وہ انسان کے خیر خواہ تھا؟ حضور نہیں جانتے تھے ان باتوں کو؟ انسانیت کیا، انسانیت کو تو بچایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، انسانیت کو بچایا اسلام نے، باقی سب نے تو اس کا بیڑا غرق کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن اصول دیا اسلام نے۔ وہ شخص انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو پروردگار عالم کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا کے پوجے۔ وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ انسان عقل سلیم رکھنے والا، ہم تو کہتے ہیں انسان وہ جو ایک اللہ کو مانتا ہو۔ اور ہماری یاری دوستیاں انسانیت کے نام پر، اسلام کے نام پر نہیں، انسانی اسلام تو آپ کو قانون قاعدہ دے رہا ہے نا، آپ اسلام کی بات کریں گے تو قانون قاعدے کے بیچ میں آنا پڑے گا۔ تو وہاں سے کچھ لبرل قسم کے لوگ، کچھ پڑھے لکھے زیادہ اپنے کو سمجھنے والے، انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور انسانیت کا نام استعمال کیا کہ ہم تو انسانیت کے ناطے ان سے ملتے جلتے ہیں، انسانیت کے ناطے ان کے تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ تقریب جس میں شرک کیا جا رہا ہے، وہ تقریبات جس میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، جس میں رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمان کا کیا من تھا اس میں جانے کا؟ آپ کسی کرسچن کو اس کی کرسمس ڈے پہ مبارکباد نہیں دے سکتے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کرسمس عیسائی جو مناتے ہیں وہ کس عقیدے کے تحت مناتے ہیں؟ عیسائی کو کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کا باپ ہے معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے تحت وہ کرسمس مناتے ہیں۔ اور آپ بھی، اب وہ تو موبائل کا دور آ گیا نا، تو آپ بھی واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک وغیرہ کے اوپر ان کو وش کر رہے ہوتے ہیں ہیپی کرسمس لکھ کے، کہ کیا انسانیت کے ناطے اگر اس کی عید آئی ہے تو ہم نے بھی اگر ہیپی کرسمس کر دیا، اس کو مبارکباد دے دی، تو اس میں ہوا کیا؟ اس نے جس شرک کی عقیدے کے ساتھ اپنی وہ عید منائی ہے، آپ نے مبارکباد دے کے آپ اس کے شرک میں شامل ہو گئے بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کر کیا دیا ہے۔ ظلم عظیم، زمین و آسمان کے درمیان جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، جو سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے عبادت کے حوالے سے، کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، جو خدا کی صفات ساری کی ساری اس میں ویسی ہیں۔ تو مسلمان کو تو کہا نہیں، مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہے، اسلام نے آپ کو شناخت دی ہے، آپ ایک اللہ کے ماننے والے، آپ ایک اللہ کے ماننے والے۔ وہ اگر اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو کرنے دیں، کم سے کم اپنے آپ کو تو سیف کریں، دوسروں کو نہیں بچا سکتے تو اپنے آپ کو تو کم سے کم سیف کر سکتے ہیں نا۔